ایک بیوقوف گدھا۔ ایک گدھا کسی جنگل میں رہتا تھا۔ وہ ہر جگہ گھومتا رہتا اور جہاں ہری بھری گھاس نظر آتی پیٹ بھر کر کھاتا اور پھر پانی پی لیتا۔ یوں اس کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، مگر اس سے ہمیشہ ایک جانور جو کہ شیر کا ڈر رہتا تھا۔ جنگل کے دوسرے جانوروں کی طرح وہ بھی شیر سے بہت ڈرتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ اس کا پیٹ بہت اچھی طرح بھرا ہوا تھا۔ اسے ایک لومڑی مل گئی۔ گدھا اس دن بہت خوش ہو رہا تھا۔ اچھی اچھی گھاس نے اس میں نئی طاقت بھر دی تھی۔ اس نے لومڑی کو دیکھا تو ذرا آواز بھاری بنا کر بولا، اے بھی لومڑی، اگر آج شیر مل جائے تو میں ایک دھلتی میں اس کا کام تمام کر دوں گا۔ لومڑی اس دن نیکی کے موڈ میں تھی۔ اس نے سمجھایا کہ وہ ایسی غلطی بالکل بھی نہ کرے ورنہ مارا جائے گا۔ لومڑی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تم ہو تو گدھے، مگر گدھے پن کی بات مت کرنا۔ تم دیکھتے ہو بڑے بڑے جانور بھی شیر سے ڈرتے ہیں۔ لومڑی کی بات گدھے کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے سوچا کہ لومڑی جیسا چلاک جانور بھی شیر سے ڈرتا ہے، اس لیے اسے بھی اپنے دل کی تمنا اپنے دل میں رکھنی چاہیے۔ وہ چپ ہو گیا، مگر اس کا دل چاہا کبھی وہ بھی شیر بن جائے تاکہ سب جانور اس سے ڈریں۔ وہ اکثر دیکھتا تھا کہ جب شیر تالاب پر پانی پینے آتا تو سب جانور وہاں سے بھاگ جاتے اور شیر اکیلا مزے لے لے کر پانی پیتا۔ اس کے برعکس گدھا جب تالاب پر پانی پینے جاتا تو اسے بڑی مشکل سے پانی پینے کو ملتا۔ ایک بار تو ایک بھالو نے اسے اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ تالاب میں گر گیا اور پھر بڑی مشکل سے باہر نکلا۔ گدھا بیچارہ ہمیشہ کی طرح گھومنے پھرنے میں لگ گیا۔ ایک روز وہ گھنے جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شیر کی کھال زمین پر پڑی ہے۔ پہلے نظر میں تو گدھا خوفزدہ ہو گیا، مگر جب اس نے غور کیا تو پتا چلا کہ وہ اصلی شیر نہیں ہے بلکہ شیر کی صرف کھال ہی ہے۔ گدھے کی مراد بر آئی، آس پاس کوئی تھا بھی نہیں۔ اس نے جھٹ پٹ کھال پہن لی۔ کھال پہن کر اس نے تالاب کا رخ کیا۔ اس کا مقصد تھا کہ پانی میں اپنا عکس دیکھے۔ ابھی وہ تالاب سے تھوڑی دور تھا کہ جانور بھاگنے لگے۔ گدھا خود بھی چوکنا ہو گیا اور ایک طرف کو دوڑا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید شیر آ گیا ہے۔ اسے خیرت ہوئی کہ جس طرف بھی وہ جاتا جانور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ سارے جانور تو اسے شیر سمجھ رہے تھے۔ اس بات سے گدھے کی ہمت بڑھ گئی۔ اب تو گدھے کے مزے ہی ہو گئے۔ وہ جہاں جاتا اکیلا ہوتا، تالاب پر اطمینان سے پانی پیتا، جب سوتا تو اسے کوئی تنگ نہ کرتا۔ سارے جانور اس کے آرام کا خیال رکھتے۔ گدھے نے شیر کی کھال کیا پہنی تھی کہ اس کے تو دن ہی بدل گئے۔ گدھا بہت خوش تھا اور ہر طرح یہ کوشش کرتا تھا کہ جنگل کے جانوروں کو بالکل بھی پتہ نہ چلے۔ وہ خاص طور پر لومڑی سے بچتا تھا کیونکہ اسے خبر تھی کہ لومڑی بہت چلاک ہے۔ لومڑی بہت چلاک تھی۔ وہ اس ٹو میں لگی رہتی تھی کہ یہ نیا شیر جنگل میں آیا کہاں سے، مگر گدھے کو اس بات کی بالکل خبر نہیں تھی۔ ایک دن گدھے نے خوب کھانا کھایا، سیر ہو کر پانی پیا، پھر گہری نیند سو گیا۔ جب جاگا تو بھول گیا کہ اس نے شیر کی کھال پہن رکھی ہے۔ لگا اپنی آوازیں نکالنے۔ لومڑی کہیں قریب ہی تھی۔ وہ بھاگی بھاگی آئی، دیکھا تو شیر ڈھنچو ڈھنچو کی آوازیں نکال رہا تھا۔ وہ حیران ہو گئی کہ شیر گدھے کی آواز کیسے نکال سکتا ہے۔ اب اسے معلوم ہوا کہ شیر کی کھال میں ایک گدھا چھپا تھا۔ ارے گدھے، جب شیر بننا تھا تو آواز بھی شیر والی لے کر آتا۔ تو بولنے سے پکڑا گیا، لومڑی بولی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ نقل کرنے والا اصل نہیں ہوتا اور جھوٹ کبھی نہ کبھی کھل ہی جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ گدھے کی طرح بے وقوفی کا ثبوت ہرگز نہ دیں، بلکہ ایک چلاک لومڑی کی طرح ہر وقت نئی نئی کھوج میں لگے رہیں تاکہ نئی نئی ایجادات سے ہمارے ذہن میں کشادگی آئے۔ تو اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ نقل کرنے والا اصل نہیں ہوتا۔